سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلور سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے روس پڑوسی ملک یوکرین پر تابڑ توڑ حملے کرتے جا رہا ہے۔ بمباری گولہ باری سے یوکرین دہل گیا ہے۔ سارے پاورفل ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یوکرین میں حکام کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے آغاز سے اب تک ملک میں 2000 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں، جس میں کرناٹک ضلع ہاویری کے رانی بنور سے تعلق رکھنے والے میڈیکل اسٹوڈنٹ نوین اور پنجاب کے چندن بھی شامل ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کا کہنا ہے کہ ریسکیو عملے کے 10 افراد بھی مارے گئے ہیں۔ روسی شیلنگ کے دوران ایمرجنسی سروسز نے 400 سے زیادہ مقامات پر آگ بجھائی ہے اور 416 مقامات پر دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 روز سے جاری جنگ کے دوران روس نے سینکڑوں ٹرانسپورٹ مراکز، رہائشی عمارتوں، ہسپتالوں اور بچوں کے اسکولوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ساحر لدھیانی نے جنگ کی تباہ کاریوں کو اس طرح منظوم کیا ہے، سماعت کریں۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ برتری کے ثبوت کے خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے۔ جنگ ایک دھوکہ ہے، شروع کرنا آسان اور ختم کرنا مشکل۔ افریقی اور ایشیا کے کئی ممالک جنگ کے لپیٹ میں ہیں، اور فلسطین میں تو ہر دن اسرائیل کی فائرنگ اور دہشت گردانہ کارروائی جاری رہتی ہے۔ لیکن روس اور یوکرین کی جنگ ساری دنیا کی توجہ اور تشویش کا مرکز بنی ہے، کیونکہ یہ جنگ گوروں کے درمیان ہے۔ بہرحال یہ الگ اور مستقل موضوع بحث ہے۔ روس نے یوکرین پر کیوں حملہ کیا، اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی جنگ کے آغاز کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی، بس ایک بہانہ چاہیے۔ امریکہ نے عراق میں اینٹ سے اینٹ بجا دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہاں جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہندوستان میں اخلاق کی لنچنگ کی گئی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت تو تھا ہی نہیں۔ بہرکیف دنیا چوتھی جنگ عظیم کی متحمل نہیں ہے۔ جی ہاں، چوتھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم میں ہم کووڈ کا شمار کریں گے، کیونکہ اس میں بھی لاکھوں جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ روس یوکرین کی جنگ نے شدید انسانی المیہ پیدا کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں، اور صد افسوس کہ مہاجرین کو کہیں بھی پناہ نہیں دی جاتی۔ 25 فروری بروز جمعہ حجاب معاملے پر سماعت مکمل کرتے ہوئے چیف جسٹس ریتو راج اوستھی، جسٹس کرشنا ایس دیکشت اور جسٹس قاضی زیب النساء کی 6 رکنی بنچ نے فیصلہ محفوظ رکھا۔ ہائی کورٹ نے معاملے سے متعلق درج کردہ 10 سے زائد اہم عرضیوں اور 25 سے زائد انٹرم مداخلتی عرضیوں کو مسلسل 11 دن 25 گھنٹوں سے زائد وقت تک سماعت کی۔ عرضی گزاروں کے علاوہ حکومت، کالج بورڈ کمیٹی، اساتذہ اور مدعیان علیہ کی طرف سے 25 سے زائد وکلاء نے بحث کرتے ہوئے اپنا موقف رکھا۔ حجاب پر پابندی کے حوالے سے کرناٹک میں گزشتہ 2 مہینوں سے کشمکش کا ماحول ہے۔ باحجاب طالبات کو کالجز میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ معاملہ ہائی کورٹ میں جانے کے بعد باحجاب طالبات کو راحت ملنے کے بجائے اس تنازع نے ان کے لیے مزید مسائل پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ سے حتمی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ عدالت نے اپنے عبوری حکم میں مذہبی علامات والے کپڑوں کو پہننے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے، جس کے ساتھ ریاست کے مختلف علاقوں میں باحجاب طالبات کالجز میں داخل ہونے سے محروم ہو گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ پریکٹیکل امتحانات میں بھی شریک نہیں ہو سکی ہیں۔ اب سینکڑوں طالبات کالجوں سے غیر حاضر رہتے ہوئے عدالت کے فیصلے کی
منتظر ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ انہی کالج میں حجاب کی اجازت سے منع نہیں کرے گی۔ ابتدا میں سنگل بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی، بعد میں اس معاملے کو سہ رکنی توسیعی بینچ کے حوالے کیا گیا۔ توسیعی بینچ میں ایڈوکیٹ دیودت کامت کے ساتھ ساتھ دیگر طالبات کی طرف سے بھی الگ الگ وکلاء حجاب کی حمایت میں عدالت میں پیش ہوئے اور بہت سارے دلائل پیش کرتے ہوئے عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ حجاب مذہب اسلام کا ایک اہم جز ہے اور خواتین کے لیے حجاب پہننا لازمی ہے۔ اسی طرح قانون کے مطابق یونیفارم کے نام پر ریاستی حکومت مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت میں ایک طرف سرکاری حکم گورنمنٹ آرڈر کو چیلنج کیا گیا، بلکہ اس حکم کو ہی کالعدم قرار دے کر اسے منسوخ کرنے کی پرزور اپیل کی گئی، تو دوسری طرف کئی ایک کالجوں میں قائم کالج ڈیولپمنٹ کونسل CDC پر بھی سوالات کھڑے کیے گئے۔ کرناٹک حکومت نے شیوموگا کے مقتول ہرشا کے غم زدہ کنبے کے لیے 25 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اطلاع ریاستی وزیر KS ایشورپا نے دی ہے۔ شیوموگا میں 20 فروری کو بجرنگ دل کارکن ہرشا نامی شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ پولیس اسے ایک مقامی دیرینہ فرقہ وارانہ رقابت والا معاملہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ ابھی اس بات کی جانچ جاری ہے کہ مسلح افراد کی ایک ٹولی نے یہ قتل کیوں کیا۔ اب تک اس سلسلے میں 10 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور تمام کو 7 مارچ تک کے لیے پولیس تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقتول 2015 میں سوشل میڈیا پر اسلام کے متعلق توہین آمیز پیغامات کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا چکا تھا، لیکن حجاب معاملے کو لے کر جو گڑبڑ چل رہی ہے، ایسے موقع پر اس قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ یعنی قتل کی فوری وجہ حجاب معاملہ نہیں بلکہ دشمنی کا یہ سلسلہ پرانا ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے یہ بتاتے ہوئے کہا کہ مزید چھان بین جاری ہے۔ ہرشا ناگراج عرف ہرشا ہندو کو 20 فروری کی رات شیوموگا کے دٹپیٹ پولیس تھانے کی حدود میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی اگلی صبح شیوموگا میں تشدد کی آگ بھڑک اٹھی، جس میں کئی معصوم لوگ زخمی ہو گئے۔ لاکھوں روپے کے مالی نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن ایڈوکیٹ عارف کی اطلاع کے مطابق تشدد کے زد میں آنے والے افراد میں سے اب تک 20 سے 25 لوگوں نے پولیس تھانے میں شکایت درج کروائی ہے۔ لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے، شکایت درج کروانے سے کترا رہے ہیں۔ حالانکہ متاثرین سے اپیل کی گئی ہے کہ مظلوم کا شکایت درج کروانا آئینی حق ہے، اس لیے بلا کسی خوف و خطر کمپلینٹ لادج کروائیں اور تشدد میں ہوئے نقصان کا مطالبہ کریں۔ ان کے اندازے کے مطابق 1 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اب تک کی تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اہم ملزم کاشف کو واردات کے چند گھنٹوں کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی شناخت جائے واردات پر موجود گواہوں نے کی تھی۔ اس نے اس قتل کے لیے دیگر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ پولیس افسر نے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ کس بات نے حقیقی طور پر قاتلوں کو اس عمل پر اکسایا۔ چھان بین سے بات سامنے آئی ہے کہ رقابت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ ہرشا ایسی ہی بجرنگ دل کارروائیوں میں مصروف تھا۔ حجاب کا معاملہ تو اب اٹھا ہے۔ علاقے میں اس سے پہلے بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ 6 ماہ قبل ہرشا اور ایک ملزم کے درمیان کسی معاملے کو لے کر ایک عدالت کے احاطے میں جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے قتل اسی کا نتیجہ ہو۔ ایسا لگتا ہے یہ مقامی رقابت کا نتیجہ ہے۔ کاشف اور دیگر 3 ملزمین 2016 سے شیوموگا میں جرائم کے 16 معاملات میں ملوث ہیں۔ 2017 کے دوران جب کاشف عصمت دری کے معاملے میں جیل میں تھا، جس کے بعد اسے بری کر دیا گیا تھا، ہرشا بھی اسی جیل میں بند تھا۔ اس پر دٹپیٹ کی ایک مسلمان پر حملے کا الزام تھا۔
ریاستی وزیر تعلیم BC ناگیش نے امسال SSLC لکھ رہے طلباء کو 75% لازمی حاضری سے چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہر سال 2 سے 4 ہزار طلباء 75% حاضری نہ ہونے کے باعث امتحان میں شرکت سے روک دیے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ 75% حاضری لازمی نہیں ہے۔ انجینئرنگ کورسز میں داخلے کے جوائنٹ انٹرنس ایگزام JEE مینس امسال 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 16 تا 21 اپریل اور 24 تا 29 اپریل دوسرے مرحلے کا جوائنٹ انٹرنس ایگزام ہوگا۔ 16 فروری کو پیش آنے والے جبری وصولی معاملے میں 5 گرفتار۔ اسپا چلا رہے مالک کو ڈرا دھمکا کر 1,60,000 روپے لوٹنے والے ایک صحافی سمیت 4 ہوم گارڈز کو رام مورتی نگر کی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد کی شناخت کاول بیر سندرا کے ایک اخبار کے 28 سالہ رپورٹر کلیم کے علاوہ اشفاق، آنند، راج، ونئے کے طور پر کی گئی ہے۔ گاڑی سواروں کے لیے شہر کے ایک نوجوان کا آسانی پر مبنی ایپ کا تحفہ۔ جی ہاں دوستو، آپ کی گاڑی اگر کہیں بھی پنچر ہو جائے تو پنچر شاپ ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کے نوجوان سمیر دلاسور نے ایک اپلیکیشن بنایا ہے جو آپ کو قریب میں واقع پنچر شاپ کا پتہ بتائے گا۔ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ کہیں بھی کوئی بھی پنچر والے ہیں یہ ایپ دکان والے انسٹال کر کے اپنا ڈیٹیلز اس پہ ڈال سکتے ہیں، اور یہ ایک دم فری ایپ ہے، اور یہ لوگوں کو اس سے جو وہیکل اونر ہیں اور وہ پنچر دکان والے ہیں ان دونوں کے بیچ میں فری سے کمیونیکیٹ کرنے کی ایک ایپ ہے۔ اس میں کوئی بھی پیسہ بنانے یا کچھ بھی کاسٹ ہے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ایک دم فری ایپ ہے۔ پونزی کمپنی انجاز انٹرنیشنل میں روپے جمع کرنے والوں سے دعوے طلب کیے گئے ہیں۔ ہیلپ ڈیسک کے بارے میں چند دنوں میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ دعوے صرف آن لائن اور 15 مارچ سے 30 دن کی مدت تک جمع کیے جا سکتے ہیں۔ ڈپازیٹرز خود ہی یا آپریٹرز کی مدد سے حکومت کی طرف سے چلائے جانے والے سروسز سینٹرز کی مدد لے سکتے ہیں۔ مجاز اتھارٹی نے ڈپازیٹرز کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی ایسے سالس سے ہوشیار رہیں جو ان سے مجاز اتھارٹی تک رسائی کا وعدہ کریں۔ اس دعوے کو تیز تر حل کرنے کی یقین دہانی کرائیں کیونکہ ایسی کوئی خدمت نہیں ہے۔ میکیداٹو منصوبے کے فوری مطالبے کے ساتھ ریاستی کانگریس کی جانب سے مرکزی حکومت کے خلاف دوسرے مرحلے کی میکیداٹو پد یاترا 2.0 رام نگر سے شروع کی گئی اور 3 مارچ کو نیشنل کالج گراؤنڈ میں عظیم تر جلسے کے ساتھ اختتام کو پہنچے گی۔ 9 جنوری کو شروع ہوئی پد یاترا کووڈ کی تیسری لہر کے باعث 19 جنوری کو ختم کرنا پڑی۔ دوسرے مرحلے کی پد یاترا 28 فروری کو شروع ہو کر 3 مارچ بروز جمعرات اختتام کو پہنچی۔ KPCC صدر DK شیو کمار، ریاستی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سدھرامیہ، منصور علی خان، چیئرمین آف ریسرچ ڈپارٹمنٹ KPCC اور دیگر سرکردہ پارٹی رہنماؤں نے اس پد یاترا میں قدم بڑھا کر میکیداٹو منصوبے کو فوری نافذ کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔ شکریہ۔